موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى وعيسى عليهم السلام وما فيها من العبر والحكم، سورة الصف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الصف کی آیات ہیں، سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پاکی بیان کرتی ہیں جو چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اللہ کے لیے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہی ذات جو ہے غالب بھی ہے اور حکمت والی بھی ہے۔ اور اس کے بعد تنبیہ آئی تھی منافقین کے لیے جو دعویٰ کرتے تھے کہ جہاد کا حکم آئے، جہاد کا موقع ملے، جب موقع ملا تو الٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو نہیں کرتے ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ چیز بڑی باعث غضب ہے کہ آدمی کہے پھر اس پہ عمل نہ کرے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تبارک و تعالی محبوب رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں صفیں بنا کے، اور ایسی صفیں کأنہم بنیان مرصوص، کہ جیسے ایک بڑی جمی ہوئی دیوار ہوتی ہے، بعض سے بعض اینٹیں جڑی ہوتی ہیں، ایسی صفیں بناتے ہیں۔ تو اللہ کو یہ لوگ جو ہیں بڑے محبوب ہیں، نماز میں صفیں بنائیں یا جہاد میں صفیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا کہ تم مجھے کیوں ایذا پہنچاتے، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تم جانتے ہو کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اور جب وہ حق سے پھر گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالی حد سے نکلنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، کہ جب فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے
یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارے پاس رسول بنا کے بھیجا گیا، مصدقا لما بین یدی من التورات، تصدیق کرنے والا جو مجھ سے پہلے کتاب اتری تورات، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور خوشخبری دینے والا ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد ہوگا جس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، جب آپ آئے ان کے پاس نشانیاں لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو اب ان آیات میں سمجھیں کہ ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ میرے محبوب آپ غم نہ کریں۔ آج اگر قریش آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو پہلے بھی جو پیغمبر گزرے ہیں ان کی بھی تکذیب کی، یہ آپ کو ستا رہے ہیں، پہلے پیغمبروں کو بھی ستایا گیا، اس لیے آپ غم نہ کریں، یہ سنت اللہ ہے اور آپ صبر کریں۔ تو ایک تو ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ پیغمبر کا انکار ہو، تکذیب ہو یا ایذا ہو، یہ سب حرام۔ ایک ہے کہ آدمی نبوت کا انکار کرتا ہے، جی میں نہیں مانتا، ایک ہے کہ ایذا بھی پہنچاتا۔ اب ایذا جو ہے وہ دو قسم سے ہوتا ہے، یا تو جسمانی ایذا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں پتھر برسائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے موقع پہ زخمی کیا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے رخسار مبارک میں خود لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، یہ سب ایذا۔ اسی طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی انواع من الایذا، ہر قسم کا ایذا پہنچا، آپ پر عیب بھی لگائے، آپ کو جادوگر بھی کہا گیا، آپ کو نعوذ باللہ ایک حقیر انسان بھی کہا گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بھی فرماتے رہے انکار ہوتا، جہاد کرو نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں قربانی دو نہیں دیتے، یہ سب ایذا۔ تو ایذا پہنچانا حرام۔ اور دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ فلما زاغوا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پھر گئے تو ہم نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہدایت نہیں چاہتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کے دلوں کو پھیر دے۔ ہدایت طلب کرو گے، محنت کرو گے تو ہدایت ملے گی۔ اب اگر پیغمبر ہدایت دے رہے ہیں، تورات پڑھ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لیکن اعراض ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے دلوں کو بھی اللہ پھیر دے۔ اور جیسے کہ فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، پھر اللہ ان کے دلوں پہ مہر کر دیتے ہیں کہ کوئی خیر کی بات داخل ہی نہیں ہو سکتی، ان کے کانوں پر بھی مہر کر دیتے ہیں کہ کوئی اچھی بات وہ سنتے ہی نہیں، ان کی آنکھوں پر بھی مہر کر دیتے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ دیکھتے ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اور آگے فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتے، تو ہدایت بھی آخر کس کو دیتے ہیں؟ اگر پہلے آدمی ہدایت پہ ہو تو اس کو ہدایت دینے کا کیا مطلب؟ ہدایت تو آتی اسی لیے ہے نا کہ جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو ہدایت دی جائے۔ فاسقین کہتے ہیں حد سے نکل جانے والے،
اللہ کے احکام کو توڑنے والے. اسی لیے جو آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں فاسق ہے. وجہ کیا ہے کہ اس نے اللہ کی حدوں کو توڑ دیا. اسی لیے چوہا جو ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں فویسقہ. یہ بھی ادھر سے نکل جائے گا، ادھر سے نکل جائے گا، ادھر سے نکل جائے گا، یعنی اپنے نکلنے کے لیے کئی راستے بناتا ہے. تو فاسق کہتے ہیں اللہ کے حدود کو توڑ کے نکلنے والا. تو جب وہ اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، وہ ہدایت چاہتے نہیں، اللہ پھر ان کو بھی ہدایت دے. یہ قاعدہ ہے. ہدایت مانگنے والے کو ملتی ہے، ہدایت طلب کرنے والے کو ملتی ہے، ہدایت جستجو کرنے والے کو ملتی ہے. لیکن جو آدمی اللہ کے قوانین کو توڑتا ہو پھر اللہ اس کو ہدایت نہیں دے. ایک بات. اب مسئلہ آیا سیدنا عیسیٰ ابن مریم. ایک مسئلہ تو یہ سمجھیں کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے، اور اللہ نے تمام پیغمبروں سے یہ عہد لیا کہ میرے مدنی پاک محمد مصطفیٰ لتؤمنن به ولتنصرنہ، یعنی آپ ان کی رسالت پر ایمان بھی لائیں اور اس کی مدد بھی کریں. مدد کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اگر اس زمانے میں ہوں تو آپ مدد کریں، اس زمانے میں نہ ہوں تو آپ اپنی قوم کو آنے والے پیغمبر کے بارے میں بتائیں کہ ایک ایسا نبی پیدا ہوگا جس کی یہ صفات ہوں گی. تو اللہ نے تمام پیغمبروں سے یہ عہد لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام انبیاء سے اللہ نے عہد. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر کتاب میں میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر کتاب جو اللہ نے اتاری اس میں خبر موجود کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر کتاب میں تھی. زیادہ تفاصیل جو ہیں وہ تورات میں ہیں، اور پھر زیادہ تفاصیل جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بیانات میں ہیں، کیونکہ ان کا زمانہ حضور کے قریب ہے. ایک بات. دوسری بات یہ سمجھیں کہ اللہ تو جانتے تھے نا کہ بھی یہودی بھی رہیں گے اور نصارہ بھی رہیں گے قیامت تک. تو اس لیے اللہ نے ان پیغمبروں کے واقعات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا. اللہ کے علم میں ہے کہ یہودی، اب دیکھو 1400 سال گزر گئے یہودی بیٹھے. بلکہ یوں سمجھیں کہ آج کل تو پورے عالم پر وہ مسلط ہے. پورا عالم جو ہے اس وقت ان کی، جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ جان افرنگ پنجہ یہود میں ہے. اب جتنے ملک ہیں دراصل یہ یہودیوں کے پنجے میں، اس سے نکل ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہود جو ہے نا، یاد رکھو یہ کچھ بھی ہوں اہل کتاب تھے. نصارہ جو ہیں یہ کچھ بھی ہوں یہ اہل کتاب تھے. تو ان کے پاس یعنی اللہ کی کتابوں کا علم پہلے سے تھا. ایک چیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہود جو ہیں ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، میرے مدنی پاک کے خلاف ایک حسد تھا اور ایک بغض تھا اور عداوت تھی کہ حضور کی وجہ سے ہمارے خاندان سے نبوت چلی گئی. اس لیے ان کو سب سے زیادہ بغض جو ہے وہ عالم اسلام سے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ان پر بھی کئی ادوار آئے ہیں. یہ بڑی کوئی ڈھیٹ قوم ہے. ان پہ ایسے ادوار آئے ہیں کہ بخت نصر نے آ کر ان کو مٹا ڈالا، ان کو پیس دیا، اور ایک ایک دن میں 70 ہزار یہودی کو اس نے قتل کیا.
ان پر ایسے ایسے مظالم ہوئے ہیں کہ 6 لاکھ کی تعداد میں ہٹلر کے زمانے میں یہ مارے گئے. پھر اللہ نے ان کو موقع دیا کہ سنبھل جائیں، پھر بگڑ گئے، پھر عذاب آ گیا. پھر اللہ نے موقع دیا کہ سنبھل جائیں، پھر بگڑ گئے، پھر عذاب آ گیا. تو یہ کوئی بڑی مکار، عیار اور مبغوض قوم ہے جن پہ اللہ کی لعنت ہے. اور اب انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہم ایک تو تھوڑے ہیں، تو ہم مسلمانوں کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مسلمان تو دنیا میں 1 ارب 36 کروڑ ہے اور ہم تو 2 کروڑ بھی نہیں بنتے. تو انہوں نے اس کو باقاعدہ پلاننگ کی. ہماری طرح نہیں ہے، ہم تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں تو اللہ کا دین حق ہے، چل رہا ہے، ورنہ ہم نے تو دین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے. یہ تو اللہ کا دین ہے، قائم رہے گا انشاءاللہ. ہم رہیں نہ رہیں دین تو رہے گا، اسلام رہے گا، قرآن رہے گا. لیکن ہم نے تو کچھ نہیں کیا نا. انہوں نے باقاعدہ محنت کی ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو ان کو مذہبی طور پہ نقصان فرقہ واریت سے پہنچاؤ، تو یہ مسلمانوں میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے فرقے بنائے. کہیں خوارجی ہیں، کہیں شیعہ ہے، کہیں رافضی ہے، کہیں معتزلہ ہیں، کہیں قدریہ ہیں، کہیں جبریہ ہیں، کہیں مشبہ ہیں، کہیں کرامیہ. اتنے فرقے بنا دیے کہ مسلمانوں میں ہمیشہ لڑائی رہے. اور یہ سارے فرقے بنانے والے جو 72 فرقہ ہے نا جہنمی، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقے بٹے گی، 1 جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوں گے. وہ 72 کے 72 جو ہیں ان کے پیچھے یہودی ہے. ایک انہوں نے یہ کیا. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ کوئی قوم جو ہے وہ تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. انہوں نے اپنا سارا زور جو ہے نا جی وہ تعلیم حاصل کرنے پہ دیا کہ ہمارا ہر آدمی، ہر بچہ، ہر بچی جو ہے پڑھی لکھی ہو. آج دنیا میں جو سب سے چوٹی کی یونیورسٹی ہیں وہ یہودیوں کی. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ دنیا میں جتنے جینیس لوگ ہیں نا، ان لوگوں کو ہر حال میں خریدو. دولت دینی پڑے، عورت دینی پڑے، عزت دینی پڑے. کیوں؟ جب تک کہ ایسے قابل، دیکھو نا جی، ایک آدمی ہوتا ہے نا، دیکھو نا محمد علی ایک آدمی تھا نا، پاکستان بنا گیا. ایک آدمی تھا اور کمزور سا، بیمار سا آدمی. کوئی لڑائی نہیں لڑی، جھگڑا نہیں لڑا، قانونی جنگ لڑی. ٹھیک ہے، کوئی مخالف ہو، کوئی موافق ہو، ہمیں تو اس سے باس نہیں ہے، ہمارا سیاست سے تو موضوع ہی نہیں. لیکن مانا یہ ہے کہ ایک آدمی آتا ہے نا، محمد ابن قاسم ایک بندے کا نام ہے نا، صلاح الدین ایوبی ایک بندے کا نام ہے نا، محمود غزنوی ایک بندے کا نام ہے نا، شیر میسور ایک بندے کا نام ہے نا. تو ایک بندہ اگر لائق ہو، فائق ہو تو کچھ کر جاتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ بھیڑ ہو اور سمجھنے والا ایک بھی نہ ہو. اب دیکھیں امام بخاری ایک آدمی ہے نا، ایک ایسی کتاب لگ گئے، صدیاں گزر گئی، ہر مدرسے میں بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہے.
مفسر ابن کثیر جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ شافعی المسلک ہے، یعنی امام شافعی کا ماننے والا ہے، لیکن ہر مدرسے میں حنفیوں کا اور حنبلیوں کا اور شافعیوں کی ابن کثیر پڑھائی جائے گی۔ فقہی مسائل میں آگے دیکھ لیں کہ 1400 سال میں خیر القرون کے زمانے سے لے کر بعد تک 4 ہی فقہا پیدا ہوئے نا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، بس۔ ساری دنیا کو ماشاءاللہ وہ نظام اسلام دے گئے۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے میرے عزیز کہ ایک ہی آدمی اٹھتا ہے اور وہ پھر پورے ملک کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک لیکن آدمی ہو نا جس کا عقل ہو، فہم ہو، ذکا ہو، تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھائی جینیس لوگ جو ہیں وہ اہل علم میں ہیں، وہ نصارہ میں ہیں، اچھا وہ چاہے کرکٹ کے کھلاڑی ہیں، وہ ہاکی کے کھلاڑی ہیں، وہ فٹ بال کے پلیئر ہیں، سب ان کو اپنا بناؤ، کیونکہ جب یہ ٹاپ کریں گے تو پھر نام تو ہمارا ہوگا نا۔ اور تیسرا جو اصل کام کیا انہوں نے کہا کہ بھائی پوری دنیا کی زندگی جو ہے نا اب وہ اقتصادیات سے، اب دیکھیں نا جی، آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس بڑا علم ہو، آپ ماشاءاللہ قرآن حدیث کا درس دیتے ہوں، گھر میں روٹی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے آپ بڑے عالم ہیں، گھر میں نہیں ہو، کہیں کہ روٹی تو لے آؤ، بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری کتابیں تو بچے نہیں کھائیں گے نا، ان کے لیے کچھ روٹی تو لاؤ نا۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا جی وہ اقتصادیات کا۔ ان بدبختوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ پوری دنیا کا نظام چلے گا سونے چاندی پہ، کیونکہ اللہ نے انہی کو کنز قرار دیا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة، ان 2 چیزوں کو اللہ نے کنز فرمایا ہے۔ یہودی ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں اور طویل لکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن اتارا تھا زندوں کے لیے، ہم مردوں پہ پڑھتے ہیں، مرنے لگے پڑھو جی قرآن پڑھو جی، یاسین پڑھو جی، خیمہ لگا دو جی قبر پہ قرآن، ساری زندگی اس نے پڑھا نہیں، اب خیمہ لگا کے لوگ پڑھیں۔ انہوں نے قرآن سے سیکھا کہ قرآن کہتا ہے کہ پرندے آئے تھے اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے اور انہوں نے ایسے پتھر اوپر سے پھینکا، وہ جناب فیل باندھ کے سر پہ آیا، اس کے اندر سے نکلا، ہاتھی کے اندر سے نکلا، چورا چورا کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا ہاں اس کا مطلب ہے کہ کوئی ذرہ ہے ایسا، وہ ایٹم تک پہنچے۔ اب وہ کیا ہے، وہی ذرہ ہی تو ہے نا، ایک گراؤ تو 80 لاکھ آدمی ختم۔ اس وقت تو ٹوٹا پھوٹا سا ابتدائی ایٹم تھا نا، آج کل کے جو ایٹم ہے یہ تو ارب بندے ختم ہو جائیں گے، یہ وہ نہیں ہے، وہ تو صرف کھلونا دین کے مقابلے پہ۔ انہوں نے سوچا، قرآن کو سوچا، انہوں نے کہا کہ ذرہ قابل تقسیم ہے یا قابل تقسیم نہیں؟ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز یعنی ذرہ ہے اور کہیں چھپا ہوا ہے، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، تو مانا ہے کہ ذرہ تقسیم ہو سکتا ہے، بڑا بھی چھوٹا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ذرے کو تقسیم کیا، ایٹم بنا لیا۔ انہوں نے کہا قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ہاں لؤلؤ مرجان کو قابو کرو۔ انہوں نے ہر وہ چیز جو اللہ کے قرآن میں پڑھی کہ قرآن تو ہماری آنکھیں کھول دی، قرآن تو چاہتا ہے کہ پوری دنیا پہ قرآن کا حکومت ہو۔
قرآن اس لیے تو نہیں آیا ہے کہ تعویذ بنا کے گلے میں ڈالا جائے یا مردوں پہ صدقہ ہیلا اسقاط کیا جائے. قرآن تو پورے عالم پہ حکمرانی کے لیے آیا ہے. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ جن چیزوں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ حلال ہو جاتی ہے، اور جن چیزوں پہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہو جاتی ہیں. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. قرآن کہتا ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے. پھر سرکار دو عالم بتاتے ہیں کہ یہ 4 رگیں ہیں اس کی، یہ کاٹی جائیں. ان کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ قرآن جب ذبح کی تعلیم دے رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دم مسفوح جو اس کے اندر رہتا ہے وہ بیماریوں کا اور بے حیائیوں کا سبب بنتا ہے. لہذا مجال ہے یہودی کو الٹا کر دو، ذبح شدہ جانور کے بغیر کبھی گوشت نہیں کھائے گا. مسلمان تو جا کے ہوٹلوں میں ہر الا بلا کھا جاتے ہیں نا، پتہ ہی نہیں کرتے. کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہونے کا بس کلو بسم اللہ پڑھو کھا لو یار، بس ٹھیک. انہوں نے نہیں پڑھی، ہم تو پڑھے ہیں نا. لیکن یہودیوں کا کوشچن الگ ہے، وہ نہیں کہیں گے کبھی بھی. اور انہوں نے وہ اللہ کے قرآن میں جو کنز تھا نا اس پہ قابو کر لیا. اب پوری دنیا کا لیور آف اکانومی جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے. جس ملک کو چاہیں نیچے گرا دیں، جس کو چاہیں اوپر. جس کو گرانا ہوا اس کی کرنسی ختم. آپ نے 1 لاکھ ریال دینا تھا، اس وقت 3 روپے کا 1 ریال ہوتا تھا، یعنی آپ 3 لاکھ روپے دیتے تو 1 لاکھ ادا ہو جاتا. اب آپ 23 لاکھ روپے دیں گے تب 1 لاکھ ادا ہوگا. آپ نے 1 لاکھ قرضہ دیا تھا، خود بخود 23 لاکھ قرضہ ہو گیا. اچھا، جب آپ کے پیسے کی ویلیو نہیں رہی، آپ کی چیزیں کون لے گا، کون خریدے گا، کون کہاں جائیں گی؟ وہ ایسا شاطر دماغ ہے نا جی، بیٹھے بیٹھے جس کرنسی کو چاہے اوپر لے جائے، جس کو چاہے نیچے لے جائے. ان کو جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو ہم لڑ رہے ہیں نا جی، ڈنڈا سوٹا، ایک دوسرے کو مار دینا، مسجدوں میں مار دینا، اس کو مار دینا، مسلمانوں کو مار دینا، گاڑیوں میں بندے مار ڈالنے، بسوں میں بندے مار ڈالنے، یہ تو ہمارے بے وقوفوں کا کام ہے. وہ کوئی پاگل ہے کہ لوگوں مرے. کبھی دیکھا آپ نے کوئی یہودی آیا آپ کو مارنے کے لیے آپ کے ملک میں؟ آپ کو کبھی ملا ہے کوئی یہودی؟ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ آپ کو بھوکھا رکھ کے مار دے گا، وہ آپ کے پانی بند کر دے گا، وہ آپ کے ڈیم نہیں بننے دے گا، وہ آپ کے دریاؤں کو خشک کر ڈالے گا، یا پھر ایسا سیلاب آئے گا کہ 2-4 دریاؤں کو خواب کی طرف پھروا دے گا. یا آپ پانی سے ڈوب جائیں گے یا پانی کے بغیر مر جائیں گے. اس سے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ مسجدوں میں آ کے دھماکے کرتا پھرے؟ پاگل ہو گیا. تو آپ دیتے ہیں نا جی باہر باہر. آج تک ایک یہودی مجھے دکھاؤ، ایک نصرانی مجھے دکھاؤ وہ اپنے ملک کے لیے مرے گا. ایک ہم ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ایسی بھیڑ ہے، ایک ایسا گروہ بن گئے ہیں، نہ جماعت ہے، نہ امت ہے، نہ ہمارا کوئی راستہ ہے، نہ ہمارا کوئی قبلہ ہے، نہ ہمارا کوئی ایمان ہے. ہر آدمی نے 1.5 انچ کی مسجد اپنی بنائی ہوئی ہے، اپنا اذانیں ہیں، اپنی جماعتیں ہیں، اور اپنے اپنے لباس ہیں، اپنے اپنے رنگ ہیں، اپنے اپنے کپڑے ہیں. ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، ایک نبی کو ماننے والے ہیں. ہمارا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، لبیک بھی ایک ہے، عرفات بھی ایک ہے، لیکن اندر ہم ہزاروں فرقے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے
موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے کہ آنے والے دور میں میرے محبوب کے دور میں یہودی بھی ہوگا، نصرانی بھی ہوگا، اہل کتاب ہے، ان سے مکالمات بھی ہوں گے، ان سے مناظرے بھی ہوں گے، ان کے ساتھ باتیں بھی ہوں گی۔ تو اتنا مواد اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کوئی جاہل ہو ورنہ اس کو ماننا پڑتا ہے کہ محمد مصطفیٰ سچا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ کی حکمت دیکھیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زمین میں رہتے تو پھر تو حضور نہ آتے۔ بات سمجھو، کیوں؟ جب خاتم النبیین آئے گا تو اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ خاتم النبیین نہ ہوں تو دو نبی بھی ہو سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، داؤد علیہ السلام بھی نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ لیکن چونکہ آمنہ کے لال ہیں خاتم الانبیاء، اور جب خاتم الانبیاء آ جائیں گے تو اور نبی تو ہو نہیں سکتا۔ اچھا، اب اور اگر نبی ہو نہیں سکتا تو اللہ کا نظام ہے کہ جو پیغمبر آتا ہے آنے والے کی خوشخبری دیتا ہے اور جانے والے کی تصدیق کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ صاحب نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی، تورات سچی کتاب، آنے والے نبی احمد مصطفیٰ ہیں، تو اب حضور کے بعد تو نبی ہے نہیں نا، کون سا نبی تصدیق کرے؟ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا کہ آپ بیٹھے رہیں، ہم آپ کو آخری زمانے میں اتاریں گے، اور آپ جا کے جیسے مبشر تھے اسی طرح حضور کی نبوت کی تصدیق کریں گے، اور پھر آپ نبی بن کے نہیں اتریں گے، آپ امتی ہوں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی شریعت پہ چلنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ ایسا نظام بنایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو اللہ نے بڑا کھول کے دیا۔ اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا کہ یا بنی اسرائیل، سمجھیں اللہ کے قرآن کو۔ موسیٰ علیہ السلام اذ قال موسیٰ لقومہ، اپنی قوم سے کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام کس کو کہہ رہے ہیں؟ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ تو اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایک قوم کے لیے نبی بن کے آئے تھے، اور یہ شان فقط آمنہ کی لال کے لیے ہے کہ جو ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے۔ حضور پاک نے جہاں اپنی قوم کو خطاب کیا وہاں آپ نے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، تمام عالم کے انسانوں کو خطاب کیا۔ کیوں؟ حضور تو سب کے لیے نبی تھے، صرف مکے والوں کے لیے تو نہیں تھے، آپ صرف حجاز کے لیے تو نہیں تھے، آپ کی نبوت جو تھی وہ تو عالمی نبوت تھی۔ اس لیے حضور کی خطاب میں ملے گا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ اسی لیے حضور پاک نے کبھی پھر خاص طور پہ دو قوموں کو مخاطب کیا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون من سلطان الا بسلطان۔ تو اللہ کے نبی نے اب انسانوں کو اور جنوں دونوں کو مخاطب کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کوئی عربی اجمی پہ افضل نہیں، کوئی گورا کالے پہ افضل نہیں، مگر تقوی
سب کے لیے خطاب فرمایا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، مبعوث فرمایا، رسول بنایا، معجزات دیے اور مبشر بنایا محمد مصطفیٰ کا. اچھا، اور آپ نے یاد رکھو جو بشارت دی اس میں نام جو لیا قرآن کہتا ہے مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. تو یاد رکھیں کہ حضور کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمینوں میں آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا نام پیدائش سے پہلے احمد ہے اور پیدائش کے بعد محمد ہے، یاد رکھیں. اچھا، اور اسی لیے حضور نے فرمایا صحیح حدیث میں ہے کہ انا احمد و انا محمد، احمد بھی میرا نام ہے، محمد بھی میرا نام ہے، وانا الماہی، ماہی بھی میرا نام ہے، الذی یمحو اللہ بہ الکفر، جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹائیں گے، وانا الحاشر، اور حاشر بھی میرا نام ہے، یحشر الناس علی قدمی، ساری مخلوق جو ہے میرے قدم پہ، میرے پرچم کے نیچے کھڑی ہوگی، وَأَنَا الْعَاقِبُ، عاقب بھی میرا نام ہے کہ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبی. تو یہ دونوں حضور پاک کے نام ہیں. احمد یعنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا، اور محمد سب سے زیادہ جس کی حمد و ثنا کی گئی ہو. مانا سمجھ رہے ہیں؟ احمد مانا اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا. حمد کرے گا تو محمد بنے گا نا. بات سمجھیے، پہلے آپ حمد کریں گے نا، اللہ کا حمد کریں گے تو اللہ پھر آپ کو محمد بنائیں گے. تو آپ سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ جس کی حمد کی گئی، مدح و ثنا کی گئی، وہ بھی حضور کی ذات ہے کہ جس کی ثنا انسانوں نے، جنوں نے، فرشتوں نے فقط نہیں کی بلکہ اللہ نے خود فرمائی. تو اس لیے یہ دونوں نام جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور بشارت بھی دے دی تو فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب معجزات کے ساتھ آئے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے معجزے دیے تھے، مردہ کو کہتے تو زندہ ہو جاتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ہاتھ میں ایسی شفا دی تھی کہ مادرزاد اندھوں کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے تو آنکھیں آ جاتی تھیں، اور اگر برس اور کوڑ والے کو ہاتھ پھیر دیتے تھے شفا ہو جاتی تھی. یہ سارے معجزات دیے، لیکن قوم نے کہا کہ جناب ہم نہیں مانتے کہ معجزہ نہیں ہے، تو جادو ہے. یہ پرانی، یاد رکھو، پرانی مرض ہے کافروں کی. ہر پیغمبر کے معجزات کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ جادو ہے. وجہ کیا ہے؟ جب ان کو عجیب چیزیں نظر آئی، خوارق کی عادت نہ، بس کہہ دیا جادو ہے. بھئی جادو ہے تو تمہارے پاس تو 70,000 سے زیادہ جادوگر تھے فرعون کے، تم بھی پھر جادو کے ساتھ مقابلہ کرو. تم بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، جادو کی طرح کوئی ایسا پرندہ بنا کے پھونک مار کے اڑا دو. تم بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہاتھ لگا کے کوڑ اور برس کی بیماریوں کو ختم کر دو. نہیں، کیونکہ جب جواب نہ ہو تو پھر آدمی ایسی ہی بات کرتا ہے کہ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ جتنی قومیں آتی گئیں اور جتنے پیغمبر آئے سب نے یہی کہا کہ جادو ہے. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. جو بھی آیا کہا جادوگر ہے یا مجنون ہے. اتواصوا میں ایک دوسرے کو پتہ نہیں وصیت کر کے جاتے ہیں یہی کہنا ہے. اصل بات یہ نہیں، بل ہم قوم طاغون، اصل بات یہ ہے کہ یہ قومیں جو ہیں حد سے نکلنے والی ہیں. تو ان آیات میں اللہ نے رسالت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی بشارت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، یعنی اتنی واضح بشارتیں تھیں کہ جس نے بھی تورات پڑھی، انجیل پڑھی، علامات نبوت جو
ایسے ہو جیسے چاند چمکتا ہے چمک رہی تھی. اتنی وضاحت سے لکھا ہوا تھا کہ ایک پیغمبر ہوگا, مولدہ بمکہ تھا, مکے میں پیدا ہوگا, طیبہ میں ہجرت کرے گا, اور اس کے مابین کتفے جو ہے نبوت کی ایک مہر علامت ہوگی, اور ہدیہ قبول فرمائے گا, صدقے کا مال کبھی نہیں کھائے گا, اور اس کی امت جو ہے وہ بھی حمادون ہوگی, ہر حال میں حمد کرنے والے, اوقات کا خیال کرنے والے, نمازیں پڑھنے والے, راتیں مصلوں پہ گزارنے والے, عاجزی کرنے والے. مومن کے لیے نرم ہوں گے, کافروں کے لیے سخت ہوں گے. یہ تمام علامات موجود تھیں, لیکن جن کے مقدر میں تھا وہ ہدایت پہ آ گئے, اور جن کے مقدر میں نہیں تھا وہ آج بھی گمراہ ہیں. اللہ پاک رحمت فرمائے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہندوؤں کی کتابیں ہیں نا وید, ان میں بھی اب ان کو ماننا پڑ گیا ہے کہ اس کے اندر بھی حضور کی بشارت موجود ہے. ان کے اندر بھی موجود ہے کہ جو سچا نبی ہے, خاتم الانبیاء ہے, وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے. کتاب وید میں بھی علامات مل گئی ہے, اور جو ان کے یعنی تھوڑے سے منصف مزاج لوگ ہیں وہ مانتے ہیں, وہ مانتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں, اچھا بعد اناجیل میں جو فار کلیت کا لفظ آتا ہے وہ بھی جو منصف مزاج لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ اس سے مراد بھی حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ اعلم. بھئی اگر 2 یا 3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت ادا کر دی جائیں تو جائز ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں. ہاں اگر کوئی طواف آپ نے عصر کے بعد کیا ہے نہ کریں, 2 کر لیں, 3 کر لیں, مغرب کے بعد نماز پڑھ لیں. لیکن اگر مکروہ اوقات نہیں ہے تو پھر افضل یہی ہوتا ہے کہ ایک طواف کریں, 2 رکعت پڑھیں, دعا مانگیں, اور پھر آگے دوسرے طواف کی ابتدا کریں. اگر عصر کے بعد ہم نے طواف کیا ہے تو اس کی 2 رکعت جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مغرب کے بعد ادا کریں گے, لیکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں اجازت ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب بھی طواف کرے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے. اصل میں یاد رکھیں کہ یہ مسائل جو ہیں میرے بزرگ, میرے بھائی, یہ اللہ کی رحمت ہے. اس کو ہم نے بلا وجہ لڑائی بنا دیا. اب بڑا آسان مسئلہ ہے کہ مثلاً آپ عصر کے بعد آئے, آپ نے آ کے طواف کیا, اب آپ اسی نیت سے آئے ہیں کہ انشاءاللہ مغرب میں حرم میں پڑھوں گا, تو آرام سے مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں, کوئی جھگڑا ہی نہیں, تاکہ کوئی حدیث مخالف بھی نہ ہو. اچھا آپ کا قافلہ جا رہا ہے, گاڑی تیار ہے, ساتھی بسوں میں بیٹھ گئے ہیں, پڑھ کے چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے. اگر کوئی مجبوری ہے تو ایک امام وہی اجازت دے رہا ہے نا, اور مجبوری نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ کے لیے مغرب کے بعد پڑھنا جو ہے وہ بالاتفاق جائز ہے, کوئی حدیث بھی مخالف نہیں. اچھا پھر امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عصر کے بعد پڑھنا جائز ہے, افضل ان کے نزدیک بھی مغرب کے بعد ہے. یعنی ایک جواز ہے, گنجائش ہے, حرم میں رعایت ہے, کیونکہ اتنی بڑی مخلوق ہے. اب سارے کے سارے تو بیٹھ نہیں سکتے تھے نا, دیکھو نا, اگر سارے بیٹھ جائیں. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں یہ ہم پر اللہ کی رحمتیں ہیں. اب دیکھیں بعض امام فرماتے ہیں کہ مینا میں رہنا
8 کو جانا ہے نا، 9 کی رات بھی رہنا ہے، پھر 10 کو واپس آنا ہے، 11 کی رات، 12 کی رات. وہ کہتے ہیں مینا میں راتیں گزارنا واجب ہے، اگر نہیں گزارے گا دم پڑے گی. اچھا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سنت ہے، ثواب تو ہے، لیکن اگر کوئی نہ گزار سکے دم نہیں پڑے گی. اب آج دیکھیے آج کل کس کو مینا میں جگہ ملتی ہے؟ اب تو مینا چھوٹا سا رہ گیا، اب تو لوگ مزدلفہ میں ہوتے ہیں. اچھا، جب ہم مزدلفہ میں ہیں تو مینا میں تو نہیں ہے نا، پھر کیوں نہ ہم مکے میں رہیں، اپنے گھر میں آ جائیں جب ہم مینا سے باہر رہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ اللہ کی رحمت ہے. اچھا، ایک امام کہتے ہیں کہ بھائی 10 تاریخ کو زوال سے پہلے کنکری مارنی ہے. دوسری امام کہتی ہیں سارا دن جائز ہے. تیسرا امام کہتا ہے دن رات جائز ہے. تو کسی نے کسی وقت مارنی، کام تو ہو گیا نا الحمدللہ. اگر ایک ہی وقت مقرر ہوتا لوگ مر جاتے، تو سارے لوگ مر گئے. تو اللہ حکومت کو جزائے خیر دے، اتنا بڑی پلیں بنا دی ہیں ماشاءاللہ کہ جتنا انشاءاللہ جی بڑھتے چلے جائیں، ایک اور منزل چڑھا لیں گے اور کیا ہو جائے گا، یہی ہو جائے گا، ایک فلور اوپر اور چلے جائیں گے. اچھا، انہوں نے ٹرن ایسے رکھے ہیں کہ آدمی چلتے چلتے ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں. دھکا کیا دے گا؟ دھکا کسی کو کیا دے گا؟ سانس ہوگی تو دھکا دے گا نا. وہ تو جناب جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں، شیطان تک پہنچتے پہنچتے ماشاءاللہ آدھی انرجی تو ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، ان کو لڑائی خدا کے لیے نہ بناؤ. مسجد عائشہ کے تمام مسلمانوں کا عمرہ ہو سکتا، ہاں جی تمام مسلمانوں کا ہو سکتا ہے. اللہ کے بندے، جب حکم نبی ہو، پتہ نہیں بی بی عائشہ کے نام سے کیا چڑ ہو گئی ہے. بی بی عائشہ نے یہ عمرہ خود کیا ہے یا حضور نے حکم دیا ہے؟ اگر حضور نے حکم دیا، کیا یہ بھی فرما دیا عائشہ صرف تمہارے لیے ہے یا صرف عورتوں کے لیے ہے مرد عمرہ نہ کریں، یا صرف مکے والوں کے لیے آفاقی نہ کریں؟ جب حضور نے پابندی نہیں لگائی تو کیوں عقل لڑاتے ہو؟ یہ کر سکتا ہے، وہ نہیں کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ نہیں کر سکتا ہے. بلا وجہ بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، بات کہہ دیتے ہیں جی گھر سے احرام باندھو عمرہ کر لو. او بابا، بی بی عائشہ مکے میں موجود تھی، اگر عمرے کا احرام گھر سے باندھا جا سکتا ہے تو بلا وجہ بی بی عائشہ کو تنیم بھیجا حضور نے. فرما دیتے بی بی اٹھو احرام باندھو اور جا کے عمرہ کر لو. تو معلوم ہوا کہ اگر عمرہ کرنا ہوگا تو حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے. اب چاہے تم مسجد عائشہ جاؤ، جیرانہ جاؤ، عرفات جاؤ، حدیبیہ جاؤ، جدہ جاؤ، کہیں جاؤ، حد حرم سے باہر نکل کے احرام باندھ کے عمرہ کرو گے. جب عمرے کے لیے حضور کا حکم موجود ہے، اس میں پھر کوئی قید نہیں کہ یہ کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا، اور یہ کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا ہے. کہتے جی کہ فجر کی اذان کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے سے پہلے تحیت المسجد پڑھی جائے. بالکل نہیں. فجر کی اذان کے بعد حضور صرف 2 رکعت پڑھتے تھے اور وہ سنت الفجر ہوتی تھی. اور یہ بھی یاد رکھو، جب آپ 2 رکعت فجر والی پڑھیں گے تحیت المسجد اسی میں آ جائے گی اور الگ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرا 7واں چکر ابھی پورا نہیں ہوا تھا، مغرب کی نماز کھڑی ہو گئی، میں نے نماز پڑھی، جنازہ پڑھا، پھر چکر پورا کیا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کہتے جی کہ حق المہر جو ہوتا ہے وہ لڑکے والوں کی مرضی کے مطابق ہوگا یا لڑکی والوں کی؟ ہوتا ہی لڑکی کا ہے تو لڑکے والے کی مرضی کا کیا مطلب؟ حق المہر جو ہے وہ لڑکی کا ہوتا ہے، لڑکی کا ہوتا ہے. تو جس کا ہے اس سے پوچھنا پڑے گا نا بھی کیا لوگی.
اس کی شرط پہ ہوگا یا اس کے خاندان کی رعایت کی جائے گی کہ بھی باقی بہنوں کی شادی ہوئی ہے تو کیا حق المال تھا؟ یہ تو عورت کا حق ہے، مرد کا کیا حق ہے اس میں؟ کہتے ہیں جی کہ بیوی کے لیے میک اپ کا سامان خرید سکتے ہیں، اگر وہ میک اپ تمہارے لیے کرے تو خرید سکتے ہو، اور لوگوں کے لیے کرے تو بالکل نہیں خرید سکتے ہو۔ اور موتیوں والا جو پردے آج کل برقعے بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر پھر اس کو اور برقع پہننا پڑے گا۔ برقع چھپانے کے لیے ہوتا ہے کہ زینت دکھانے کے لیے ہوتا ہے؟ یہ برقع تھوڑا ہے، یہ تو گاؤن ہے فیشنیبل۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے کہا کہ حضور پاک نے ننگا سر نماز پڑھا۔ ایک آدمی نے، کون وہ آدمی ہے جناب؟ کہاں سے اس نے کہا؟ خود دیکھا تھا؟ کسی حدیث میں پڑھا لے آؤ؟ اگلے دن میں نے اپنے طلباء کو صبح کے درس میں یہ بات کی تھی، وہ پڑھے لکھے لڑکے ہوتے ہیں نا یونیورسٹیوں کے ماشاءاللہ، میں نے کہا یار تم پڑھے لکھے لوگوں انٹرنیٹ پہ بحث کرو کہ حضور پاک نے ساری زندگی میں کبھی بغیر کپڑے کے نماز پڑھی ہے؟ تو دوسرے دن ان کا ایک آیا، اس نے کہا جی ہم نے بحث کی ہے، ساری زندگی حضور نے نہیں پڑھی بغیر کپڑے کے۔ انہوں نے کہا باقاعدہ وضاحت موجود ہے کہ صرف احرام کی حالت میں حضور نے سر پہ کپڑا اتارا ہے۔ اب یہ کہنا ایک آدمی تو جناب کل خانیاں بھی کرتا ہے، ایک آدمی تو جناب عرس شریف بھی کرتا ہے، ایک آدمی جناب قوالیاں بھی کرتا ہے، وہ دین ہو گیا؟ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے، حضور پہلے ٹوپی پہنتے تھے شریف آدمی، خدا کا خوف کرو۔ ٹوپی کے اوپر پگڑی ہوتی تھی تو ٹوپی تو خود بخود ثابت ہو گئی۔ میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں، میری والدہ اجازت تو والدہ کو راضی رکھے، والدہ کی اجازت سے جائیں، اور جتنے دن کی والدہ اجازت دے اتنے دن جائیں، زیادہ نہ لگائیں۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ والدہ کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا جہاد ہی نہ کرو جب تک والدہ اجازت نہ دے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے میں اپنے جو رشتہ دار ہیں ان سے پردہ نہیں کر سکتا۔ پردہ کرنا ہوگا جناب، کیوں نہیں پردہ کر سکتے؟ یہ کیا بات ہے؟ جھگڑا ہو جائے تو 6 سال بعد نہیں کرتے ہو، اللہ کا نبی کا ہے پردہ کرو تو نہیں کر سکتے ہو۔ عجیب قوم ہے نا جی، بھائیوں کا جھگڑا ہو جائے، سگے بھائی، ایک ماں باپ کی اولاد 6 سال نہیں بولتے، گھر میں دیواریں کھینچ دیتے ہیں کہ نکلتے جاتے بھی نظر نہ پڑے ہماری، لیکن حضور نے فرمایا پردہ کرو تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، ہاں جس گھر کے مرد بغیرت ہوں وہاں پردہ نہیں ہو سکتا۔ پردہ غیرت والے لوگوں کے لیے ہے نا۔ جبریل علیہ السلام جب وحی لاتے تھے تو کاغذ میں لکھ کے لاتے تھے، مجھ سے نہ کبھی قلم لیا نہ کاغذ لیا، میں کیا بتاؤں۔ بہرحال کبھی آگے خود حضور کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتے تھے، اس لیے قرآن کہتا ہے لا تحرک بہ لسانک، جب جبریل پڑھ رہا ہو تو آپ زبان مبارک کو حرکت نہ دیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ پڑھتے تھے، وہ بولتے تھے، وہ کلام کرتے تھے، حضور سنتے تھے۔ اور پہلی دفعہ جب وحی آئی ہے اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ وہ لکھی ہوئی تھی، اس لیے آپ نے جبریل نے کہا کہ یہ دیکھیں اور اقرا پڑھیں، ورنہ حضور عربی تھے، اگر جبریل آگے پڑھتا جاتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق تو حضور کے لیے پڑھنا کیا مشکل تھا، لیکن چونکہ حضور پڑھے ہوئے نہیں تھے نا، لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے، اس لیے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ بیوی سے ہم بستری کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو جی اکیلے ملنا کبھی نہ، اب اتنے لوگوں میں کیسے سمجھاؤں؟
انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کریں، بس کیوں مرضی ہے بھائی. کعبہ شریف پہلے فرشتوں نے بنایا تھا. اگر عورتوں نے طواف کیا ہے عمرے کا، پھر ہوٹل میں چلی گئیں، رات ہوٹل میں گزاری، غسل کیا، کپڑے پہنے، پھر صفا مروہ دوڑی، اگر انہوں نے غسل فرمایا شیمپو سے، خوشبو والے صابن سے، تو ایک ایک بکری دم پڑ گئی. اور غسل کیا ایسے سادے پانی سے بھی گرمی جو ہے رفع ہو جائے، پھر کوئی دم نہیں. کپڑے بدلنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. عورت کا احرام تو ہوتا ہی ہوئی ہے، جو کپڑے پہن لے. میں روزانہ مکے سے طائف جاتا ہوں. طائف میں ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز بلا کر پڑھنا جائز ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، اپنے اپنے وقت میں پڑھیں. بعض ائمہ جو ہیں حنابلہ شوافی، ان کے نزدیک بھی سفر میں جائز ہے. تو اگر آپ جاتے ہیں پھر نماز کے وقت میں واپس آ جاتے ہیں، پھر جان چھڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے اپنے وقت میں پڑھو. اور اگر سفر کی مجبوری ہے پڑھ لو. کہتے جی مجھے پیشاب کے قطرے آتے ہیں، میں وضو تو ہر نماز کے لیے نیا کرتا ہوں، انڈر ویئر رکھو، اس کو بھی دھویا کرو نا. یہ تو نہیں کہ وہ پیشاب کھڑا رہے اور آپ باہر سے وضو کرتے رہیں. 12 دن مدینے میں نماز قصر ہوگی. اگر مسجد کے بعد حمامات جو ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف بنا ہوا ہے، کیونکہ اگر بند ہے حمام تو اس میں رخ کا کوئی جھگڑا نہیں. میدان کے اندر قبلے کی طرف نہ رخ کریں نہ پشت کریں. اگر ایک چیز بنی ہوئی ہے، کمرہ بند ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ نہ بنائے جائیں. اب بھی اگر اس میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. نیچے کرسی توڑ کے بدلنی ہے نا، اور کیا ہو جانا ہے. مرحومین کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں. بعض علماء مدرسے پہ قبضہ کرنے کے لیے غنڈہ لوگوں کی مدد لیتے ہیں. بہرحال ناجائز قبضہ تو حرام ہے. ناجائز زمین پہ قبضہ کرنا بالکل حرام ہے. مسجد بنانا بھی حرام ہے، مدرسہ بنانا بھی حرام. ہاں اگر کوئی مسجد مدرسے پہ قبضہ کر لے، اس کو چھڑانے کے لیے وہ استعمال کریں تو الگ بات ہے. میں نے عمرہ کیا پاکستان سے، جب آیا تو میں نے سر پہ حلق کرایا. پھر میں مدینہ منورہ چلا گیا، وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے آیا تو سر پہ کینچی سے بال کاٹے. بال تھے کہاں جو آپ نے کینچی سے کاٹے؟ بھائی پہلے آپ نے اس طرح پھرایا، بال ختم ہو گئے. اب آپ کے 4-5 دن میں اتنے بال تو نہیں آ گئے تھے کہ کینچی سے کٹ جائیں. آپ کو پھر بھی اس طرح پھروانا تھا، نہیں پھروایا، دم پڑ گئی. زندہ رشتہ داروں کے لیے عمرہ نہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں. اللہ